میری محفل کی ایک اور شمع بجھ گئی ہے۔ پچھلے مہینے راولپنڈی سے تار ملا۔ انگریزی کے دو لفظوں کے اس تار نے جیسے میری روح اور جسم کے تار توڑ دیے ہیں۔ تار میں لکھا تھا، حاجی مر گیا ہے۔ حاجی میرا دوست تھا، ہم عمر تھا، بہت دلیر اور غیرت مند تھا۔ وہ حاجی نہیں تھا، اس کا نام حاجی محمد تھا۔ میں اپنے بچوں اور ان کے بچوں کی ضد پوری کرنے کے لیے یہاں شہر میں آ جاتا ہوں، مگر اتنے بڑے اور اتنی زیادہ رونق والے شہر میں جی نہیں لگتا۔ انسان اپنی مٹی ہی میں خوش رہتا ہے۔ بچوں سے ہیلے بہانے کر کے گاؤں چلا جاتا ہوں۔ راجہ شہباز خان میری محفل کی آخری شمع ہے۔ معلوم نہیں اب اس کی باری ہے یا میری۔ شہباز نے مجھے کئی بار کہا ہے، سابو تم میرے جنازے پر نہیں آؤ گے، شہر جانا چھوڑ دو۔ جی میں آتی ہے کہ مریں تو دونوں اکٹھے مریں۔ آپ نے میری کہانیوں میں سنا ہوگا کہ جوانی میں ہم دونوں نے کئی بار اکٹھے مرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری جوانی کے کھیل تو خودکشی کی ایک مسلسل کوشش تھی جو کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کوشش کا حاصل یہ کہانیاں ہیں جو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ اب حاجی مر گیا ہے تو میں اس کی کہانی بھی سنا دیتا ہوں۔ سنانے سے پہلے میں ایک فالتو بات کہنا چاہتا ہوں، جو یہ ہے کہ ہمارے دیہات میں ایسی بے شمار کہانیاں ہیں جیسی میں آپ کو سنایا کرتا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف میری اور میرے دوستوں کی زندگی میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہمت کریں تو شجاعت، خلوص، محبت اور ایثار کی آپ کو بیسیوں کیا سینکڑوں کہانیاں مل جائیں گی۔ لیکن ذرا جلدی کریں کیونکہ یہ وارداتیں میری عمر کے بوڑھوں کے سینوں میں دفن ہیں اور ان بوڑھوں کے کفن دفن میں تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہماری اس نسل کے لیے جو انگریزی تہذیب و تمدن اور فیشن میں پیدا ہوئی ہے، یہ کہانیاں قابل یقین نہیں ہوں گی۔ یہ بچے ایسا سمجھنے میں حق بجانب ہیں کیونکہ اب کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، کوئی کسی کے لیے قربانی نہیں دیتا، خلوص اور ایثار کا رواج نہیں رہا۔ اب فلمی کہانیاں رہ گئی ہیں اور جسے دیکھو وہ فلمی ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مردانگی نہیں رہی جو مسلمان کے بچے کا شیوا تھا، اور وہ حجاب نہیں رہا جو مسلمان کی بچی کا زیور تھا۔ میں اس وقت نوجوان تھا، میرے ہمجولی نوجوان تھے۔ موسم بہار کا آغاز تھا اور یہ ہمارے شکار کا موسم تھا۔ پوٹھوہار کی سردی کڑاکے کی ہوتی ہے، 10-11 بجے تک سورج بھی ٹھٹھرتا رہتا ہے۔ میری جوانی کا وہ موسم بہار شروع ہوا تو ایک صبح ہم نے کتوں کو نکالا۔ ماؤں نے ہمیں ان دعاؤں سے رخصت کیا جو گالیوں اور بد دعاؤں میں لپٹی ہوتی تھیں۔ ہم کبھی شکار سے باز نہ آئے اور مائیں کبھی گالیوں سے باز نہ آئیں۔ موسم بہار میں ہم شکار کو جایا کرتے تو مائیں ہمیں یہ کہہ کر ڈرایا کرتی تھیں کہ ان دنوں پنکھ پکھیرو اور جانور انڈے بچے دیتے ہیں، ان کی بد دعائیں نہ لو۔ لیکن ہمیں یقین تھا کہ مائیں ہمیں گالیاں دے کر چوری چھپے دعائیں ضرور دیتی ہیں، اسی لیے ہمیں کسی کی بد دعا کا ڈر نہیں تھا۔ حسب معمول ہم بہت دور نکل گئے۔ کتوں نے 3 خرگوش مار کر کھا لیے اور ہم دوڑ دوڑ کر ہلکان ہو گئے۔ ایک جگہ بیٹھ کر سب نے اپنے اپنے پراٹھے نکالے۔ 4-5 دوست مرغیاں بھون کر لائے تھے، کسی کے پاس انڈے تھے اور کوئی سرسوں کا ساگ پکوا لایا تھا۔ اتنی زیادہ تھکان میں مل بیٹھ کر کھانے میں عجیب لطف آتا تھا۔ کتے ادھر ادھر کھیل کود رہے تھے۔ ہمیں دور سے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے 2 کتے لڑ رہے ہوں۔ ادھر گہرائی تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے کتوں نے کان کھڑے کر لیے، ہم نے انہیں دیکھا، وہ پورے تھے، کوئی کتا غیر حاضر نہیں تھا۔ لڑنے کی آوازیں قریب آنے لگیں، ہم نے ادھر دیکھا، وہ علاقہ اس زمانے میں بیابان تھا، کھڈ زیادہ تھے، سیدھے کھڑے مٹی کے ٹیلے بھی تھے۔ بارشوں کے پانی نے زمین کو کاٹ کاٹ کر ایسی غاریں بنا رکھی تھیں جن کے منہ اوپر بھی تھے اور اس طرف بھی جہاں سے پانی زمین کو کھا کھا کر باہر نکلتا تھا۔ پانی کی ایسی زمین دوز گزرگاہیں بھول بھلیاں سی بن جاتی تھیں۔ پانی کے لیے یہ راستہ جنگلی چوہے بنایا کرتے تھے۔ جنگلی چوہے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ 2 چوہے ایک بلی کو آسانی سے پکڑ کر مار سکتے تھے۔ ان کے بل اندر سے فراخ ہوتے تھے۔ ان بلوں میں بارش کا پانی جا کر انہیں اتنا زیادہ فراخ کر دیتا تھا کہ ایک آدمی اس میں سے کہیں نکل جاتا تھا اور پھر اندر گھس کر کھڑا بھی ہو سکتا تھا۔ پانی کسی ٹیلے کے دامن سے جا نکلتا تھا۔ ان بلوں یا غاروں کی لمبائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی انسان ان کے اندر دور تک جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اس زیر زمین دنیا میں ہمارا شکار زیادہ تر تھا، جس میں گیدڑ، سے اور گو قابل ذکر ہیں، اور کہیں کہیں 1-2 بھیڑیے بھی ہیں۔ اب وہاں کی تو دنیا ہی بدل گئی ہے، آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں، بیابانوں میں رونق آ گئی ہے۔
ہم کتوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ ایک بڑی اچھی نسل کا لڑاکا کتا ہم سے کوئی 100 گز دور زمین سے ابھرا۔ اس کے پیچھے 2 بھیڑیے اوپر آئے۔ کتا اکیلا تھا، اس لیے 2 بھیڑیوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا، ورنہ لڑنے والا کتا مقابلے کے بغیر بھاگتا نہیں۔ ایک بھیڑیے نے اس کے پہلو پر آ کر اس پر حملہ کیا۔ ہمارے کتوں نے ہمارے اشارے کا انتظار نہ کیا، ایک ہی بار دوڑ پڑے۔ وہ کتا ہماری طرف بھاگا آ رہا تھا۔ ہمارے کتوں کو دیکھ کر بھیڑیوں نے اسے چھوڑ دیا اور پیچھے کو بھاگے۔ ایسا شکار ہمیں کبھی کبھی نظر آیا کرتا تھا۔ ہم کھانا وہیں پھینک کر کتوں کے پیچھے دوڑے، وہ سب نیچے اتر گئے۔ نیچے وادی سی بنی ہوئی تھی جس کے سامنے والے کنارے پر کٹے پھٹے ٹیلے تھے۔ بھیڑیے ان میں کہیں غائب ہو گئے۔ ہمارے تازی کتے دوسرے کتوں سے پہلے ان کے پیچھے گم ہو گئے۔ ان کے بعد تمام کتے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہمیں اپنی عمر کا ایک نوجوان نظر آیا جو وادی میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی خوبصورت کلہاڑی تھی۔ ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور اپنے کتوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایک جگہ عمودی اور خاصا اونچا ٹیلا اتنا کٹا ہوا تھا کہ اندر وسیع جگہ تھی۔ بھیڑیوں کی بدقسمتی کہ وہ اس میں داخل ہو گئے تھے۔ 10 کتوں میں ان کی کیا وقت تھی۔ ہمارے پہنچنے تک کتوں نے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر انہیں پکڑ لیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں وہ چیرے پھاڑے گئے۔ ہم نے کتوں کو اس شغل میں لگا رہنے دیا اور واپس آ گئے۔ ہم اس نوجوان کو دیکھنا چاہتے تھے جو وادی میں کلہاڑی لیے کھڑا تھا۔ وہ وادی سے نکل کر اوپر چلا گیا تھا۔ اپنے کتے کو اس نے پکڑ لیا تھا۔ ہم اوپر گئے تو اس کے کتے کو خوفزدہ حالت میں دیکھا۔ کتے کا مالک بھی ڈرا ہوا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے اس کے کتے کو دیکھا۔ اس کے جسم پر خون تھا لیکن زخم معمولی تھے۔ اس کے مالک نے بتایا کہ وہ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے نیچے سے گزر رہا تھا۔ اس کا کتا آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ بھونک کر ٹیلے کے کٹاؤ میں چلا گیا۔ مالک کو لڑنے، غرانے اور بھونکنے کی آوازیں سنائی دی تو وہ سمجھا کہ شاید اس کے کتے کو کوئی کتا مل گیا ہے۔ وہ دوڑ کر گیا تو کتا 2 بھیڑیوں سے لڑ رہا تھا۔ بھیڑیے شاید مالک کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ کتا چونکہ لڑنے والا تھا اس لیے مقابلہ کرتا رہا۔ بھیڑیوں نے اس پر بہت حملے کیے، وہ بچتا رہا۔ اس نے ایک بھیڑیے کی شہ رگ منہ میں لے لی لیکن دوسرے بھیڑیے نے پیچھے سے اس کی گردن میں دانت گاڑ دیے۔ بھیڑیے کا یہ داؤ خطرناک ہوتا ہے، وہ جھٹکا دے کر گردن کی ہڈی توڑ دیتا ہے۔ کتے نے دوسرے بھیڑیے کی شہ رگ چھوڑ کر اپنی گردن چھڑا لی اور بھاگ اٹھا۔ اس کے مالک نے بھیڑیوں کی خون خواری کے ڈر سے ان پر کلہاڑی نہ چلائی۔ اس نے بھیڑیے پہلی بار دیکھے تھے اور ان کی بہت خوفناک کہانیاں سنی تھیں۔ ہم نے اسے یہ بتا کر تسلی دی کہ بھیڑیے بلا وجہ حملہ نہیں کیا کرتے بلکہ انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ ہمارا کھانا بہت سے کوے، چڑیاں اور 2 چیلیں کھا رہی تھیں۔ پراٹھے بکھرے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ایک کوے نے ایک پورا پراٹھا منہ میں لے کر اڑنے کی کوشش کی لیکن اپنے وزن جتنا پراٹھا اٹھا نہ سکا اور مایوسی کے عالم میں اڑ گیا۔ چیلیں فائدے میں رہیں، وہ مرغی کی ایک ایک بوٹی پنجوں میں اٹھا کر اڑ گئیں۔ پیچھے جو بچا وہ ہم نے جھاڑ پونچھ لیا اور کتے کے مالک کو کھانے کی دعوت دی۔ اس نے اپنا نام حاجی محمد بتایا۔ گکھڑ ذات کا نوجوان تھا۔ ہمارے علاقے میں گکھڑ سب سے اونچی ذات سمجھی جاتی تھی۔ ہمارا علاقہ اب بھی ذات پات کی گرفت میں ہے، تاہم یہ گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ میری جوانی کے زمانے میں ذات پات کی پابندی بڑی ہی سخت تھی، یہاں تک کہ اونچی ذات کا آدمی ان پڑھ اور گنوار کیوں نہ ہو، اس سے نیچے کی ذات والا اس کی برابری میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ حاجی محمد امیر زمینداروں کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ صوبے داری پینشن آیا تھا۔ نہری علاقے میں اسے 1 مربع زمین بھی ملی تھی۔ حاجی محمد کتوں کی باتیں کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس کے 2 دوستوں کے پاس بڑے اچھے کتے ہیں لیکن وہ کتوں کو لڑاتے ہیں یا ساتھ لیے لیے پھرتے ہیں اور رات کو رکھوالی کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کتوں کو شکار کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو 2-3 بار شکار پر لے گیا لیکن شکار دکھائی دیا تو کتے آپس میں لڑ پڑے۔ وہ ہمارے کتوں کو اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہم سب کو دعوت دی کہ ہم اس کے گاؤں آئیں، کتوں کو بھی لائیں اور اکٹھے شکار کو چلیں۔ ہم نے دعوت قبول کر لی اور 10 روز کے بعد ایک دن مقرر کر لیا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم سورج نکلنے سے بہت پہلے پہنچ جائیں گے۔ حاجی محمد خوبرو اور تنو مند نوجوان تھا۔ اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے 8 میل دور تھا۔ ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اس کا گاؤں کوئی 2.5-3 میل دور تھا۔ ہمارے کتے واپس آ گئے تھے۔ ان کی تھوتنیاں خون سے لال تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی زخمی نہیں تھا۔ 2 اجنبی کتوں کی پہلی ملاقات ہنگامہ خیز ہوا کرتی ہے۔
وہ غرا کر الیک سلیک کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھپٹ کر مصافحہ کرتے اور ایک دوسرے کو بھنبوڑ کر اظہار کرتے ہیں کہ دوستی کرنی ہے تو مجھے طاقتور مانو۔ اگر ان میں سے ایک کتا دم اپنی ٹانگوں میں دبا کر بھاگ اٹھے یا اپنے مالک کی ٹانگوں میں گھسنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے امن کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ لیکن کتے کی نفسیات عجیب ہوتی ہے۔ پہلے ہمارے تمام کتوں نے اسے سونگھ کر اور معائنہ کر کے دیکھا کہ وہ مذکر ہے یا مونس۔ انہیں جب اس کی گرامر سمجھ آ گئی تو پیچھے ہٹ کر انہوں نے جائزہ لیا کہ اس میں کتے والا بیر رکھنے کی جرت ہے یا نہیں۔ ہمیں توقع تھی کہ وہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن وہ کتوں کے منہ سے منہ ملا رہا تھا جیسے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ انہوں نے اسے بھیڑیوں سے بال بال بچایا تھا۔ وہ سب کے درمیان بیٹھ گیا۔ ہمارے کتوں نے اسے مظلوم سمجھ کر اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہمارے کتے تھکے ہوئے تھے، ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ تب حاجی محمد کا کتا اٹھا اور ہمارے ہر ایک کتے کو ادھر ادھر سے سونگ کر اپنی گرامر درست کرنے لگا۔ آخر میں وہ ہمارے بولی کے قریب گیا۔ بولی ہمارا بڑا ہی خونخوار کتا تھا۔ میں اس کی کچھ کہانیاں آپ کو سنا چکا ہوں۔ بولی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ جب بولی کی مشک لینے کے لیے ناک اس کی دم کے قریب لے گیا تو بولی کی غیرت بھڑک اٹھی۔ اس نے نہایت تیزی سے اٹھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ میرے دوست افضل نے اسے ڈانٹا تو بولی رک گیا۔ حاجی کا کتا حاجی کے سامنے جا بیٹھا اور اس کے منہ کی طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، تم نے پہلے کیوں نہ بتا دیا؟ بولی نے ایک ہی جھپٹے میں اس کی گرامر درست کر دی تھی۔ حاجی محمد ہم سے پکا وعدہ لے کر چلا گیا۔ ہم بھی اپنے گاؤں کو چل دیے۔ گاؤں میں ہم نے جب بتایا کہ ہم نے 2 بھگیاڑ یعنی بھیڑیے مارے ہیں تو لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہم بھیڑیے کو اپنی زبان میں بھگیاڑ کہتے ہیں۔ آج کل کوئی بھیڑیا نظر نہیں آتا۔ اس زمانے میں بھگیاڑ ببر شیر سے زیادہ خوفناک درندہ سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بھگیاڑ واقعی خوفناک درندہ تھا، بلکہ صحیح وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگوں نے یہ درندہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ رات کو کبھی کبھی دور سے اس کی آواز آتی تھی جو ڈراؤنی سی لگتی تھی۔ مائیں بچوں کو بھگیاڑ کے نام سے ڈرایا کرتی تھیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک خوفناک ہوتی ہے جب تک آپ اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے آمنے سامنے آ کر ذرا مقابلہ کر لیں تو اس کے لیے آپ خوفناک بن جائیں گے۔ گاؤں والوں نے ہم سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھیڑیے کیسے تھے اور ہم نے انہیں کیسے مارا ہے۔ ہم نے کچھ فالتو باتیں ملا کر کہانی کو سنسنی خیز بنا دیا۔ میری ماں نے بھی سن لیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دانت پیس کر کہا، تو باز نہ اپنی کرتوت سے، تیرا کلیجہ بھگیاڑ کھائیں گے۔ اس نے بڑے غصے سے میرے ہاتھ سے کتے کی زنجیر چھینی اور اسے اپنی جگہ باندھ کر اس کے آگے لسی ڈالی۔ میں نے دیکھا کہ ماں کتے کو ادھر ادھر سے دیکھ رہی تھی کہ اسے کہیں زخم تو نہیں آیا۔ ماں کو اپنے بیٹے کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے۔ خدا خدا کر کے 10واں دن آیا۔ ہم بہت سویرے جاگے۔ ماں نے پراٹھے پکا دیے۔ ہم 13 دوست تھے اور 10 کتے۔ سحر کے اندھیرے میں حاجی محمد کے گاؤں کو روانہ ہو گئے۔ ہمیں 8 میل پیدل جانا تھا۔ گندم کے خوشے ہرے تھے اور ابھی فصل اٹھ رہی تھی۔ اس میں سرسوں اور چھولیا بھی تھا۔ بہار کا موسم چھولیے کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ سیاہ کالی گھٹائیں آتی ہیں، ان میں بجلی ہوتی ہے جو چمکتی اور کڑکتی ہے۔ چھولیا اتنا نازک ہوتا ہے کہ بجلی کی چمک زیادہ ہو تو جل جاتا ہے۔ اسے چمکارا پڑ جانا کہتے ہیں۔ اس موسم میں ہمارے ہاں اولے بھی پڑتے ہیں جو گندم کے کھڑے پودوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ان دنوں بارشوں، اولوں اور بجلیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اس میں ایک خطرہ اور بھی ہوتا ہے۔ عموماً بجلی ہرے درخت پر گرتی ہے۔ ہمیں بزرگ بتایا کرتے تھے کہ بجلی کڑکے تو کتنی ہی بارش کیوں نہ ہو، کسی درخت کے نیچے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم چلے تو گئے لیکن خطرہ تھا کہ بارش ہمارا شکار خراب کرے گی۔ راولپنڈی کے علاقے کے لوگ وہاں کے موسم بہار کی بارشوں اور ژالہ باری سے اچھی طرح واقف ہیں۔ سورج نکلنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے جب ہم حاجی محمد کے گاؤں پہنچ گئے۔ ایک جگہ 10-12 آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دور اتنی ہی عورتوں کو سر جوڑے کھڑے دیکھا۔ پتہ چلتا تھا جیسے گاؤں میں کوئی گڑبڑ ہے۔ حاجی محمد نے ہمیں آتا دیکھ لیا اور دوڑ کر ہمارے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ رات کو ایک بڑی شریف لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس کی عمر 17-18 سال تھی اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حاجی محمد نے کہا کہ سارا گاؤں ماتم میں ہے اور غصے میں بھی، اس لیے شکار پر جانا اچھا نہیں لگتا۔ پھر کبھی صحیح۔ ہم نے اپنے طور پر شکار پر جانے کا ارادہ کیا تو حاجی محمد نے کہا کہ وہ ہمیں اس طرح تو نہیں جانے دے گا۔
ہمارے انکار کے باوجود ہم سب کو گھر لے گیا، اپنے والد صاحب سے تعارف کرایا، وہ بڑے ہی پیار سے ملے، ہم سب سے باپوں کے نام پوچھے، وہ تقریباً سب سے واقف تھے۔ وہ مہمان نوازی اور رکھ رکھاؤ کا زمانہ تھا، گاؤں میں جسے بھی پتہ چلا کہ مہمان آئے ہیں اور کتے بھی ساتھ ہیں، وہ دودھ لے آیا۔ ہمارے کتوں کے آگے مٹی کی 3 کنالیاں رکھ کر دودھ سے بھر دی گئیں، ہمارے آگے دودھ اور گھی میں تلے ہوئے پراٹھے اور انڈے رکھ دیے گئے۔ اس زمانے میں ابھی ہم نے چائے نہیں دیکھی تھی۔ اس خاطر تواضع کے دوران حاجی محمد نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ اس حالت میں جبکہ گاؤں کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے، اسے شکار پر جانا چاہیے یا نہیں؟ والد صاحب نے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ وہ گاؤں میں رہ کر کیا کرے گا۔ حاجی محمد کے دوست بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، دوڑے گئے اور کتے کھول لائے۔ ان کے 3 کتے تھے، ہم شکار کو روانہ ہو گئے۔ ہم نے ان کے کتوں کو غور سے نہ دیکھا، اتنا ہی دیکھا کہ وہ اچھی نسل کے تھے۔ گاؤں سے 3-4 فرلانگ دور جا کر ہم نے کتوں کی زنجیریں کھول دیں۔ ہم چونکہ لڑکی کی گمشدگی کا قصہ سن رہے تھے، اس لیے کتوں کی طرف دھیان نہ دیا۔ کتے عموماً ہمارے آگے آگے جایا کرتے تھے، لیکن اس روز پیچھے تھے۔ اچانک ان کے لڑنے کی آواز آئی، ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا بولی کتا اور حاجی محمد کا کتا ایک دوسرے کو بھنبوڑ رہے تھے۔ ہم نے دوڑ کر چھڑایا اور انہیں زنجیریں ڈال دیں۔ دوسرے کتوں کو دیکھا تو ان کا رویہ بھی بدلا بدلا سا دیکھا۔ شہباز نے کہا، بیڑا غرق، ان کے ساتھ ایک کتیا ہے۔ تب ہم نے دیکھا کہ ان کے 3 کتوں میں ایک کتیا تھی۔ ہمیں ایک بار بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ ہم نے کتیا کے مالک سے کہا کہ ہم یہیں انتظار کریں گے، تم بھاگ کر کتیا گھر باندھ آؤ، ورنہ کتے ایک دوسرے کا شکار کر لیں گے۔ وہ ہماری بات سمجھ نہیں رہا تھا۔ افضل نے اسے پنڈلی ننگی کر کے دکھائی جس میں بڑے بھدے زخم کا نشان تھا۔ اس نے کتے کے مالک کو بتایا کہ ایک بار اس کے اپنے کتے نے ایک کتیا کی خاطر اس کی پنڈلی کاٹ کھائی تھی۔ ہم میں سے کسی نے کہا، ہمارے کتے سدھائے ہوئے ہیں مگر ہم ان کی نیک چلنے کی ضمانت نہیں دے سکتے، کتیا کو گھر چھوڑاؤ۔ وہ مان گیا، لیکن اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ اس کی غیرت کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اپنی کتیا پر ہمارے کتوں کی دست درازی اور چھیڑ خانی پر وہ برہم نظر آتا تھا۔ وہ چلا گیا، گاؤں سامنے نظر آ رہا تھا۔ ہم اس کے انتظار میں رکے رہے، بہت دیر انتظار کیا مگر وہ نہ آیا۔ ہم آگے چلے گئے۔ حاجی محمد ہمیں لڑکی کے متعلق بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ نکل جانے والی لڑکی نہیں تھی۔ ہمارے وقتوں میں آج والی آزادی کا تصور ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی کوئی ایسا واقعہ سننے میں آتا تھا کہ کوئی لڑکی کسی کے ساتھ گھر سے نکل گئی ہے، لیکن ایسی لڑکیوں اور عورتوں کے خاندان بھی ایسے ویسے ہی ہوتے تھے۔ عزت دار گھرانوں میں ایسے واقعات نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ قسم نہیں کھائی جا سکتی کہ کسی کے دل میں کیا تھا، البتہ عشق و محبت کا ڈرامہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس کی سزا موت ہوتی تھی اور خاندانوں کی دشمنی نسلوں تک چلتی تھی۔ اغوا کی وارداتیں بھی کم ہی سننے میں آتی تھیں۔ گاؤں کی لڑکی سارے گاؤں کی بیٹی سمجھی جاتی تھی۔ لڑکیاں اور لڑکے جوانی میں بھی اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ آج کل منہ بولے بہن بھائی کا رواج ہی نہیں، جنس آسیب کی طرح سوار ہو گئی ہے۔ میری جوانی میں منہ بولے بہن بھائی اکثر سننے میں آتے تھے۔ آج کل شہروں میں تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں جوان لڑکیوں کے باپوں کو کہتے سنتا ہوں، اجی آج کل کون کسی کے چال چلن کی قسم کھا سکتا ہے؟ یعنی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح ہم اپنے کتوں کی نیک چلنی کی ضمانت نہیں دے سکتے تھے، اسی طرح آج کل اپنی اولاد کے چال چلن کی کوئی قسم نہیں کھا سکتا۔ حاجی محمد ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ لڑکی ایسی ویسی نہیں تھی۔ عورتوں کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے، وہ شک والی بات بھی یقین کے رنگ میں بیان کیا کرتی ہیں، لیکن حاجی محمد نے بتایا کہ اس لڑکی کے متعلق گاؤں کی عورتیں بھی قسم کھاتی ہیں کہ شریف لڑکی تھی، البتہ گاؤں کی لڑکیوں کی طرح شوخیاں ضرور کرتی تھی۔ کھیتوں میں لڑکیوں کے ساتھ بھاگتی دوڑتی تھی، منہ پھٹ نہیں تھی لیکن کھل کر بات کرتی تھی۔ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا، ابھی منگنی نہیں ہوئی تھی۔ حاجی محمد کو اس لڑکی کے متعلق بہت زیادہ افسوس تھا اور وہ یہاں تک کہتا تھا کہ اگر اسے بھنک بھی مل جائے کہ اسے کون لے گیا ہے تو وہ اس کے سارے خاندان کو قتل کر دے۔ اس نے لڑکی کے ساتھ اپنی وابستگی یہ بتائی کہ حاجی محمد 6-7 سال گزرے کتے کا ایک بچہ لایا، وہ یہی کتا تھا جو اب اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر 10-11 سال اور حاجی محمد کی 14-15 سال تھی۔ لڑکی اس کے گھر آتی ہی رہتی تھی، وہ اکٹھے کھیلتے بھی تھے، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں تھی کیونکہ گاؤں کے لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کھیلا ہی کرتے تھے۔
اس لڑکی کو کتے کے پلے کے ساتھ پیار ہو گیا تھا۔ وہ حاجی محمد کے گھر جا کر روزانہ اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ حاجی محمد، لڑکی اور یہ کتا اکٹھے جوان ہوئے۔ کتا بڑا ہو کر لڑکا نکلا اور رکھوالی میں اور زیادہ خونخوار ہو جاتا تھا۔ اس نے لڑائی میں دوسرے دیہات کے اچھے اچھے لڑنے والے کتوں کو شکست دی اور شہرت پائی تھی۔ ایک بار ایک بھینس کے پاس سے گزرتے بھینس نے دم گھمائی تو اتفاق سے کتے کو لگ گئی۔ کتے نے بھینس کی پچھلی ٹانگ میں دانت گاڑ دیے۔ بھینس بھاگ اٹھی اور کتے کو ذرا مشکل سے ہی قابو میں کیا گیا۔ حاجی محمد کو معلوم نہیں تھا کہ کتے کو کس طرح سدھایا جاتا ہے۔ اس نے کتے کو خراب کر دیا تھا۔ گھر میں گاؤں کا کوئی فرد آئے تو بھی غراتا اور بھونکتا تھا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ گاؤں میں رکھوالی کے لیے جو کتے رات کو کھلے چھوڑے جاتے ہیں وہ اندھیرے میں بھی گاؤں کے ہر فرد کو پہچان لیتے ہیں، ہر ایک کی بو اور آواز سے واقف ہوتے ہیں، کسی اجنبی کو نہیں بخشتے۔ مگر حاجی محمد کے کتے سے سب ڈرتے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کے گھر کے افراد کے علاوہ صرف یہ لڑکی تھی جسے دیکھ کر کتا دم ہلاتا اور بےتاب ہوتا تھا کہ لڑکی اس کے پاس آئے۔ لڑکی اسے دودھ پلاتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ حاجی محمد نے بتایا کہ کل بھی لڑکی کتے کے ساتھ کھیلتی رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ لڑکی کے دل میں حاجی محمد کا پیار بھی تھا، مگر اس میں شک والی کوئی بات نہیں تھی۔ دونوں کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ان کی ملاقاتیں چوری چھپے کی نہیں تھیں۔ ذات کے لحاظ سے لڑکی کا خاندان حاجی محمد سے 2 درجے نیچے تھا، اس لیے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ حاجی محمد نے شادی کی سوچی بھی نہیں تھی۔ لڑکی نوجوان تو تھی ہی، وہ خوبصورت کچھ زیادہ ہی تھی، اور یہی اس کے اغوا کا باعث بنا۔ حاجی محمد اور اس کے دوستوں کی رائے بھی یہی تھی۔ وہ بہت بھڑکے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گاؤں کا ہر ایک مرد سخت غصے میں ہے۔ گاؤں کے بزرگ اس مسئلے پر باتیں کر رہے تھے کہ اس علاقے میں جو 3-4 راہزن اور ڈاکو ہیں انہیں ملا جائے اور ان سے لڑکی واپس لی جائے۔ یہ کام انہی میں سے کسی کا ہو سکتا تھا۔ کوئی اور لڑکی کی مرضی کے بغیر ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی زیر بحث آیا کہ پولیس کو رپورٹ دی جائے یا نہیں۔ اس کے متعلق بزرگوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ گاؤں کے مرد تلاش اور تعاقب اپنے اپنے طور پر کرنا چاہتے تھے۔ یہ سارے گاؤں کی عزت کا معاملہ تھا۔ ہم چلے جا رہے تھے۔ اس علاقے میں ہم پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ زیادہ دشوار گزار علاقہ تھا۔ کٹے پھٹے اونچے نیچے ٹیلے زیادہ تھے۔ کہیں میدان تھا جو ذرا آگے جا کر یکلخت ختم ہو جاتا اور ہم کسی بڑے ہی اونچے مکان کی منڈیر پر کھڑے محسوس کرتے، ایسی بلندی کہ شیشم اور پھلاہی کے درختوں کی چوٹیاں ہم سے نیچے ہوتیں۔ ان کھڑی دیواروں میں وہ غاریں تھیں جن میں سے دور پیچھے سے کہیں اوپر سے پانی داخل ہو کر سیلابی ندی کی طرح گزرتا اور زمین دوز فراخ اور بلند چھتوں والے راستے بنا دیتا تھا۔ ایسے ہی ایک نشیب میں جو بہت وسیع تھا ہمیں ایک گو نظر آئی۔ گو سانڈے اور چھپکلی کی نسل کا جانور ہوتا ہے، منہ باریک اور تھوتنی نوکیلی، اور اس کی دم ہنٹر کی طرح بڑی لمبی ہوتی ہے۔ اس کی کھال بڑی سخت اور پنجوں کی گرفت اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ پرانے زمانے کے ڈاکو اسے کمند کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ مضبوط رسے کا ایک سرا اس کی کمر کے گرد باندھ دیتے تھے۔ جس مکان پر چڑھنا ہو اس کے پچھواڑے سے گو کو اوپر پھینکتے تھے۔ گو چھت پر پنجے گاڑ لیتی تھی۔ ذرا اس کی طاقت کا اندازہ کریں کہ ایک تنو مند آدمی رسا پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ رکھ رکھ کر اوپر چڑھ جاتا تھا۔ گو کے پنجے چھت سے نہیں اکڑتے تھے۔ اس کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں اور یہ دم کو اپنے دفاع میں ہنٹر کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اچھا تندرست جوان آدمی اس کے دم کی ضرب برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایک دوست بھی مارا گیا تھا۔ یہ جانور حملہ نہیں کرتا، انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر گھیرے میں آ جائے تو بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ ہم اوپر رکے ہوئے نیچے جانے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ نیچے درخت تھے اور گھاس۔ ہمیں گو نظر آئی۔ ناک کی نوک سے دم کے آخری سرے تک اس کی لمبائی 2 گز سے زیادہ ہوگی۔ دم جسم سے 1.5 گنا زیادہ تھی۔ اسے معلوم نہیں کیا نظر آیا کہ ادھر کو دوڑی۔ دوسری طرف سے اتنی ہی بڑی ایک اور گو بہت ہی تیز رفتاری سے آئی۔ وہاں شاید کوئی کھانے والی چیز تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑیں۔ ان کی دموں کے زناٹے بڑے بھیانک تھے۔ ایک دوسرے کو منہ ڈال کر الٹی ہوتی تھی تو ان کے سفید پیٹ نظر آ جاتے تھے۔ یہی ان کا نازک حصہ ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے پیٹ میں پنجے گاڑ کر پیٹ چاک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم دیکھ نہ سکے کہ ہمارے کتے کس طرف سے نیچے اتر گئے۔ یہ ان کا مانوس شکار تھا۔
ہمیں توقع تھی کہ کتے انہیں بے خبری میں جا پکڑیں گے کیونکہ وہ آپس میں لڑ رہی تھی، لیکن انہیں خبر ہو گئی اور وہ اکٹھی ایک ہی سمت بھاگ اٹھیں۔ گو کی رفتار بہت ہی تیز ہوتی ہے۔ کتوں نے ان کا پیچھا کیا۔ ہم سب راستہ دیکھ کر نیچے اترے۔ کتے بہت دور نکل گئے تھے۔ اس نشیبی میدان میں جو عمودی ٹیلوں میں گھرا ہوا تھا، درخت، گھاس اور جھاڑیاں تھیں، اور سامنے مٹی کی ایسی دیوار تھی جس میں بڑے بڑے شگاف تھے۔ بعض شگاف اتنے وسیع کہ پہلو با پہلو 2 آدمی گزر سکتے تھے۔ کتے شکار کے پیچھے وہاں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات میں سے ایک دلچسپ شکار کا قصہ، جس کا نام ہے حاجی اور حاجی کا ڈبو۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کتوں کی آوازوں پر ہم ایک وسیع شگاف میں چلے گئے۔ اس کے پیچھے چوکور، گول اور منحنی شکلوں کے لمبے لمبے ٹیلے کھڑے تھے۔ ان کے درمیان کھلی جگہ بھی تھی۔ کتوں نے دونوں گوہوں کو وہاں گھیر لیا تھا۔ گو بھاگنے کا کوئی راستہ دیکھ نہ سکے اور مقابلے پر اتر آئیں۔ کتوں کے بھونکنے اور غرانے کے شور میں گوہوں کے دموں کے زناٹے الگ تھلگ سنائی دیتے تھے۔ ہمارے کتے تو ان سے واقف تھے، اس لیے ان کے وار بچا رہے تھے۔ حاجی محمد کے دوست کا کتا اندھا دھند آگے چلا گیا۔ گو نے اچھل کر اس کی زبان اپنے باریک سے منہ میں لے لی اور دونوں پنجے اس کی آنکھوں میں گاڑ دیے۔ کتے کا واویلا جگر چاک کرتا تھا اور وہ سر کو زور زور سے جھٹکا دیتا تھا، مگر گو کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کے ساتھ الٹی سیدھی ہو رہی تھی، الگ نہیں ہو رہی تھی۔ کتے کے منہ اور آنکھوں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ گو پیچھے سے حملہ کرنے والے کتوں کو دور رکھنے کے لیے دم کو اس قدر شدت سے گھماتی تھی کہ کتے اس کی آواز سے ہی دور بھاگتے تھے۔ دوسری گو کو ہمارے 4 کتوں نے اس قدر تھکا دیا تھا کہ ایک بار کسی کتے کے دھکے سے الٹی ہو گئی۔ کتوں نے اسے سیدھا نہیں ہونے دیا، مل کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا، لیکن دوسری گو نے جس کتے کو پکڑ رکھا تھا وہ جیت رہی تھی۔ کتا کلا بازیاں کھا رہا تھا اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اس کا مالک اسے بچانے کو آگے جاتا تھا تو راستے میں کتے آ جاتے تھے۔ ہم نے اسے خبردار کیا کہ گو کی دم کی زد میں نہ آ جائے، مگر وہ اپنے کتے کو اس بری حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک بار آگے چلا گیا، ادھر سے اس کا کتا گو سمیت اس کی طرف آ گیا۔ کسی کتے کے دھکے سے وہ گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ اسے گو کی دم لگ گئی تھی۔ وہ کولے سہلانے لگا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔